مسئلہ رفع سبابہ. رفع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اٹھانا. اور سبابہ کہتے ہیں شہادت کی انگلی کو. سب و شتم کس کو کہتے ہیں؟ گالی گلوچ کو. تو عموماً لڑائی جھگڑے کے وقت جب کسی کو تانا دیا جاتا ہے یا لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے تم کہہ کے، تو یہ اسی انگلی کو یعنی شہادت کی انگلی کو ہی استعمال کیا جاتا ہے. تو اس لیے عربی میں اس کو سبابہ کہتے ہیں. تو اس انگلی کا اٹھانا نماز میں کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے قاعدہ میں، قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھتے ہوئے، سٹنگ پوزیشن. نماز کے قاعدہ میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی داہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے اٹھا لیتے. پس اس کے ساتھ دعا مانگتے، یعنی یہ اٹھی بھی ہوتی تھی جب آپ دعا مانگتے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد پڑھنے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے. درمیانی انگلی کون سی؟ جو سب سے بڑی انگلی ہے، اور انگوٹھا، تو ان دونوں کو باہم جوڑ لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے. ٹھیک ہے. اب آپ جب تینوں انگلیاں یہ بند کریں گے اور ایک اٹھائے رکھیں گے تو خود بخود یہ جو مڈل فنگر ہے، یہ جو سب سے بڑی ہے انگلی، یہ انگوٹھے کے ساتھ آٹومیٹکلی لگ جائے گی. یعنی ایسا نہیں کہ دو کھلی چھوڑنی ہے، بلکہ ایک انگلی اٹھانی ہے، تین انگلیاں بند، اور تین انگلیاں پھر جا لگیں گی کس کو؟ انگوٹھے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو قبلہ رخ کر کے اس کے ساتھ اشارہ کرتے، یعنی سامنے ہوتی انگلی. حضرت وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قعدہ میں بیٹھے، دو انگلیوں کو بند کیا، انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے حلقہ بنایا اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا. یعنی یہ دو انگلیاں جو آخری والی ہیں یہ زیادہ اندر ہوں گی، تیسری کم ہوگی کیونکہ یہ انگوٹھے کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی، اور ایک انگلی اٹھی ہوئی ہوگی. حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور اسے ہلاتے تھے، یعنی صرف اٹھائے نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ ہلتی بھی تھی. صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا کسی روایت سے ثابت نہیں، بلکہ روایات میں کیا تھا کہ تشہد جب شروع کرتے تھے تو ساتھ ہی اٹھا لیتے تھے. تشہد میں شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے، یعنی اس کو نارمل طریقے سے ہونا چاہیے، کھینچ کے نہیں یا اکڑا کے نہیں کھڑا کرنا چاہیے، بلکہ ہلکا سا اسے خمدار ہونا چاہیے. قعدہ تشہد سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں، رفع الیدین کریں. حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر تشہد کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے. اب آپ تیسری اور چوتھی رکعت بدستور پڑھ کر بیٹھ جائیں. اچھا، یہ جو انگلی کا کھڑا کرنا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتا ہے کہ شیطان پر لوہے سے زیادہ بھاری ہے اس انگلی کا نماز میں حرکت دینا. یعنی جیسے آپ شیطان کو لوہے کا ڈنڈا مار رہے ہو، ویسے تو آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں تو کہیں ملتا نہیں، پکڑنا چاہیں پکڑا نہیں جاتا. تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں آپ اس سنت کی پیروی کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو مارنے کا. اب ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ حرکت نہ دی جائے انگلی، تو شیخ البانی فرماتے ہیں کہ انگلی کو حرکت نہ دینے والی روایت شاذ یا منکر ہے. ٹھیک ہے.